السلام علیکم، میں ہوں علی. ویلکم بیک ٹو انذر ویڈیو. خانہ کعبہ ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس میں خانہ کعبہ کو شہید کیا گیا. وہ واقعات کیا ہیں؟ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. ان واقعات کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کب تعمیر کیا گیا تھا. کچھ ضعیف روایتوں میں آتا ہے، یعنی کچھ ویک روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، لیکن زیادہ تر یہی مانا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. خانہ کعبہ کے شہید ہونے کے واقعات میں جو سب سے پہلا واقعہ آتا ہے، یہ پھر سے وہی بات کہ یہ ایک ضعیف روایت ہے کہ جب حضرت آدم نے اس کو تعمیر کیا، اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا، ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا. اس سیلاب کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ سیلاب جب مکہ کی طرف آیا تو اس سیلاب کے اندر خانہ کعبہ سب سے پہلے شہید ہوا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کیا. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا وہ ایک ریکٹینگولر شیپ میں تھا. آج کل جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک کیوب کے شیپ میں ہوتا ہے، اسکوئر کے شیپ میں ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک ریکٹینگولر شیپ کے اندر تعمیر کیا تھا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کے طواف کا آغاز کہاں سے کیا جائے، مطلب کوئی ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں سے ابتدا کی جا سکے کہ ہاں یہاں سے ایک چکر اگر گھوم کے آ گئے تو ایک کاؤنٹ ہو چکا ہے. تو اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود لے کر آئے، جو کہ جنت کا پتھر ہے. حجر اسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب لے کر آیا گیا تھا تب یہ ایک وائٹ کلر کا پتھر تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس نے اوور دا ٹائم اپنا رنگ بلیک کر لیا. اس کے بعد اوور دا ٹائم خانہ کعبہ کیئر نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا خراب ہوتا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم کا زمانہ بہت پرانا ہے. اس کے بعد جب مکہ کے لوگوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کروایا تو اس کے بعد یہ ایک پہلے ریکٹینگولر شیپ میں تھا لیکن اس کو جب ری بلڈ کیا گیا، ری بلڈ کے وقت کیونکہ وہاں کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے ریکٹینگولر شیپ سے اس کو ایک کیوب شیپ میں لے آئے، کیونکہ اس کے اوپر کم پیسے لگ رہے تھے. اور حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے اس کو مارک کر دیا گیا کہ جو حتیم ہے یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہی تھا. اس لیے بولا جاتا ہے کہ جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. اب ہم بات کرتے ہیں ان واقعات کی جن کے اندر خانہ کعبہ کو شہید کیا گیا. سب سے پہلا واقعہ 572 کے اندر پیش آیا. یہ وہی سال ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اس سال کو بولا جاتا ہے ایئر آف دا ایلیفنٹ. ابراہہ نام کا ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت یمن میں تھی. تو اس نے مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ کے اوپر حملہ کیا اور وہ اپنے ساتھ کچھ ہاتھی لے کر آیا. تو جب وہ اپنی فوج لے کے مکہ کی طرف آیا تو اس نے اٹیمپٹ کی کہ وہ خانہ کعبہ کو شہید کر سکے. لیکن جیسے کہ بہت سے لوگ اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ فیل، اس کے اندر اس واقعے کو تھوڑا بہت ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ابراہہ جب اپنی فوج کو لے کر وہاں پر آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے، کیونکہ ابابیل بیسیکلی برڈز تھیں، انہوں نے زمین سے کنکر اٹھائے اور وہ اوپر آسمان پہ جا کے جب انہوں نے ڈراپ کیے تو اللہ کے حکم کے ساتھ وہ چھوٹی جو کنکریاں تھیں وہ اس طرح ہٹ ہوئیں جیسے کوئی بڑا پتھر ہٹ ہوتا ہے. تو ابراہہ کا جو یہ ایک اٹیمپٹ تھی یہ فیل ہو گئی. لیکن اس کے بعد دو ایسے واقعات ہیں جس میں حقیقتاً خانہ کعبہ کو شہید کیا گیا تھا. پہلا جو بڑا واقعہ ہے وہ امیہ ڈائنسٹی کے رول کے اندر پیش آیا. حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے ٹیک اوور کیا، لیکن یزید شام میں بیٹھتا تھا. تو مکہ کے اندر عبداللہ ابن زبیر ان کو ریکگنیشن ملنے لگ گئی، لوگ ان کو فالو کرنے لگ گئے اور لوگوں نے ان کو ایک آلٹرنیٹ کیلف، ایک آلٹرنیٹ خلیفہ سمجھ لیا کہ اس ایریا کے جو خلیفہ ہیں وہ یہ ہیں. تو یزید نے ایک آرمی سیریا سے لانچ کی جس کا سربراہ حسین ابن نمیر تھا. ان کا بیسک مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو جا کے یہ آگاہ کیا جائے کہ میں خلیفہ ہوں اور مجھے فالو کیا جائے. تو وہ جو آرمی تھی اس کا بیسک مقصد بھی یہی تھا کہ اس نے مکہ کے لوگوں کو آ کے ڈرانا ہے. اس آرمی کے پاس کچھ کیٹاپلٹس تھے. کیٹاپلٹس یہ جیسے آپ ابھی پکچر کے اندر دیکھ رہے ہوں گے، اس کی ایک سائڈ کے اوپر پتھر رکھتے ہیں، پھر اس کو جب پھینکتے ہیں تو یہ پتھر دور پھینکتا ہے.
سب سے پہلے جو حملہ کیا گیا وہ کیٹاپلٹس کے ذریعے کیا گیا کہ جو وہاں کے گھر تھے ان کے اوپر اسے حملہ کیا گیا کہ بڑے پتھر جب گھروں کے اوپر گریں گے تو وہ پھر تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کیٹاپلٹس کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا، اور جب کیٹاپلٹس کے راکس خانہ کعبہ کو آ کے ہٹ کیے تو خانہ کعبہ کے بہت سے حصے شہید ہو گئے، خاص طور پہ جو اس کے آس پاس ووڈن حصہ تھا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا۔ اس کے بعد کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی آرمی نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ کچھ روایتوں میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو کیٹاپلٹ کے راکس تھے انہوں نے آ کے ڈائریکٹلی حجر اسود کو ہٹ کیا، جس کی وجہ سے حجر اسود بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا تھا۔ یہ جو واقعہ یہ بہت دیر تک چلتا رہا، لیکن ایک دن ایک دم سے جو یزید کی فوج تھی ان کو خبر ملی کہ یزید کا انتقال ہو گیا۔ تو اس فوج نے یہی کہا کہ جب ہمارا سربراہ ہی نہیں رہا تو اب ہمارا یہاں پہ رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو حسین ابن نمیر اپنی فوج کو لے کے وہاں سے واپس چلا گیا، لیکن اس سب کے اندر خانہ کعبہ کو بہت زیادہ ڈیمیج دیکھنے کو ملی۔ خانہ کعبہ کو اتنا زیادہ ڈیمیج کیا گیا کہ بولا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو بالکل ری بلڈ کیا گیا، مطلب اس کی بنیادوں سے لے کے پورا جو سٹرکچر ہے خانہ کعبہ کا اس کو ری بلڈ کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ 10th سینچری میں پیش آیا، جو ایک ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ ہے وہ 930 ہے۔ اس واقعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کی ہسٹری میں ون آف دا موسٹ شاکنگ انسیڈنٹس اگر کوئی ہیں تو یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ اٹیک جنہوں نے کیا ان کو کارمیشنز بولا جاتا ہے انگلش کے اندر۔ ان کے بارے میں فیمس یہ تھا کہ ان کا ایک لیڈر ابو الطاہر جو کہ 16 سال کی عمر میں ان کا خلیفہ بن گیا تھا، ان کا ہیڈ بن گیا، لیڈر بن گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں فیمس یہ تھا کہ وہ مسلمان کے جو کاروان ہوتے تھے، خاص طور پہ جو حج پہ جاتے تھے، ان کو یہ لوگ تنگ کرتے تھے اور اٹیک کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ حج ایک پرانا ریچول ہے، اس کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 930 کے اندر بولا جاتا ہے کہ اس کے پاس ابو الطاہر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، امام مہدی ہوں، اور اس نے ان کو کہا کہ تم مکہ کی طرف حملہ کرو۔ تو ابو الطاہر اپنی فوج کو، کیونکہ یہ حج کا سیزن تھا اور یہ لوگ ویسے ہی حج کے خلاف تھے، تو ابو الطاہر نے اپنی ایک آرمی تیار کی اور یہ مکہ کی طرف اس طرح گئے جیسے یہ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مطلب انہوں نے وہ روپ اپنایا کہ یہ لوگ حاجی ہیں، کیونکہ یہ لوگ حاجیوں کے روپ میں گئے تھے اور کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مکہ کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا، اس طرح کہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنا یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے وہ لوگ تنگ ہوتے ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے اصل مقصد کے اوپر آ گئے۔ بولا جاتا ہے کہ مکہ کی ہسٹری کے اندر ون آف دا بگیسٹ بلڈ شیڈ میں سے یہ ایک چیز ہے۔ حج کے دن تھے تو ان لوگوں نے اپنی جو وار ہے وہ سٹارٹ کر دی، اور انہوں نے سب سے پہلے جو مکہ کے لوگ ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسٹیمیٹڈ 30,000 لوگ انہوں نے مکہ کے اندر قتل کیے۔ ایک اور چیز جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ وہ ڈیڈ باڈیز کو کاٹ کر زمزم کا جو کنواں ہے اس کے اندر پھینک دیتے تھے۔ ایسٹیمیٹڈ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 11 دن یہ ساری چیزیں کیں، اور پھر 11ویں دن آ کے انہوں نے یہ خانہ کعبہ کے پاس آ گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر سے جو کچھ وہاں پہ کچھ جولز بھی تھے، کچھ وہاں پہ کوئی خاص چیزیں بھی تھیں، وہ تو لے گئے۔ خانہ کعبہ کو انہوں نے شہید بھی کیا، کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی، لیکن انہوں نے جو سب سے شاکنگ چیز کی وہ یہ تھی کہ وہ یہ حجر اسود کو اتار کے لے گئے، اور بولا جاتا ہے کہ تقریباً 20 سال حجر اسود ان کی پوزیشن میں رہا، ان کے پاس رہا۔ جب یہ لوگ خانہ کعبہ کو شہید کر رہے تھے تو یہ مکہ کے لوگوں کو ٹونٹ کر رہے تھے کہ اب ابابیل کہاں پر ہیں۔ یہ اصل میں اس صورت کا ریفرنس دے رہے تھے جو سورہ فیل کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر ابابیل کا ذکر کیا گیا تھا، جنہوں نے اوپر سے کنکریاں پھینکی تھیں۔ تو وہ ان کو ٹونٹ بیسیکلی کر رہے تھے کہ اب دیکھو ہم بھی تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، ابابیل اب کہاں پر ہے۔ اس کی وجہ سے مکہ کے اندر ایک سوگ کی کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ ہیلپ لیس ہو گئے تھے۔ جب یہ حجر اسود کو لے کر گئے تو ابو الطاہر نے وہ حجر اسود کو اپنی بنائی ہوئی مسجد کے اندر انسٹال کر دیا کہ اب تو لوگ اس کو فالو کریں گے، لیکن مکہ کے لوگوں نے اور تمام مسلمانوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ 20 سال تک حج بغیر حجر اسود کے ہوتا رہا اور لوگوں نے اس کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ بولا جاتا ہے کہ ان 20 سالوں کے اندر بہت زیادہ نیگوسیشنز کی گئیں، اور اس نے ایک بیسیکلی پرائس رکھ دی تھی کہ اگر تم لوگوں کو حجر اسود واپس چاہیے تو مجھے ایک اسپیسیفک پرائس پے کرو،
لیکن اوبویسلی وہاں کے جو لوگ تھے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو پے کر سکیں. تو اس سب کو سالو ہونے میں 20 سال لگ گئے. اتنی دیر میں جو شخص میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں امام مہدی ہوں, اس نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دیا. تو لوگوں نے کہا اگر تم خدا ہو تو کچھ ہمیں خدائی جو طاقتیں ہیں, کچھ خدائی جو میریکلز ہیں وہ کر کے دکھاؤ. لیکن اس میں وہ آبویسلی فیل ہو گیا, جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو پھر قتل کر دیا. یہاں سے ان لوگوں کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا. لیکن 951 سے 52 کے بیچ میں کہا جاتا ہے کہ کارمیشینز نے آٹومیٹکلی حجر اسود واپس کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو ایک کپڑے کے اندر ریپ کیا اور مسجد کوفہ کے اندر جا کے رکھ دیا. بولا جاتا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو مسجد کے اندر اوپر سے پھینکا, جس کی وجہ سے حجر اسود شہید ہو گیا. اور اس کے ساتھ ایک نوٹ لکھا ہوا تھا جس انہوں نے کپڑے کے اندر ریپ کیا ہوا تھا کہ ہمیں اسے اٹھانے کا کہا گیا اور اب ہمیں اسے واپس کرنے کا کہا گیا ہے, تو ہم اس کو واپس کر رہے ہیں. جب لوگوں نے حجر اسود کو وہ واپس مکہ کی طرف لے کر آئے اور خانہ کعبہ کی اس کو پھر سے ریبلڈ کیا گیا, اس کی پھر سے تعمیر کی گئی. 952 کے اندر جب حجر اسود واپس مکہ آیا تو کہ وہ پیسز کی حالت میں آیا, تو جو خانہ کعبہ کے جو خدمت گزار تھے اور جو کچھ کاریگر لوگ جو کہ چیزوں کو جوڑتے تھے ان کو رجوع کیا گیا اور انہوں نے مل کے پراپرلی حجر اسود کے سارے پیسز کو جوڑا اور واپس انسٹال کر دیا خانہ کعبہ کے اندر. اس واقعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واحد واقعہ ہے کہ جس کے اندر حجر اسود کو فورسفلی نکال کے لے کر گئے تھے. یہ 2 ایسے واقعات ہیں جن کے اندر خانہ کعبہ کو شہید کیا گیا اور پھر ریبلڈ کیا گیا. ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.